یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ سن لیجیے۔ اس کے دادا ڈاکٹر سے اپنی پوتی کی شکایتوں میں مصروف تھے۔ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتی ہے، کھٹی چیزوں سے اس کا گلا فوراً پکڑا جاتا ہے۔ میں تو اس کے حساس گلے کے پیش نظر گھر میں اچار کا جار تک نہیں آنے دیتا۔ اب بہو کا فون آیا کہ تیز بخار چڑھ گیا تو میں تو بھاگا آپ کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھنے کے لیے رائٹنگ پیڈ آگے کیا۔ بٹیا کا نام انہوں نے مشفق لہجے میں دریافت کیا۔ نصیباً بی بی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی دادا نے اس کا نام بتانے کا فریضہ ادا کیا۔ سامنے بیٹھے میڈیکل ریپ کی حیرت سے پھٹی آنکھیں نصیباً کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی تھیں۔ یہ حیرت اس کے لیے نئی نہ تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام بتانے پر ہر نئے شخص کی آنکھوں میں امڑنے والی حیرت سے واسطہ پڑتا ہی تھا۔ کیا بات ہے بیٹی؟ ابھی آپ لوگ واک کر رہے تھے، پھر آپ نے ایک دم سے پریشان ہو کر انہیں یہاں بٹھا دیا۔ کون ہے یہ؟ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ خاتون پرخلوص لہجے میں استفسار کر رہی تھیں۔ میرے دادا ہیں، ذرا دیر پہلے ہم پارک میں آئے تھے، تھوڑی سی واک کی، پھر شاید انہیں چکر آ گیا۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے آنٹی؟ میں اپنے گھر فون کر لوں؟ آج میں اپنا موبائل گھر ہی بھول آئی۔ میرے بیٹے کے پاس ہوگا فون، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں فون دیتی ہوں۔ خاتون نے اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر تسلی دی۔ گردن موڑ کر ذرا فاصلے پر کھڑے اپنے بیٹے کو اشارے سے پاس بلایا تھا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناولٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس ناولٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ ماما نے ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کرنا چاہا تھا۔ بخار تیز ہو رہا ہے جانو، ڈاکٹر کے پاس چلو، اور دیر ہو جائے گی تو ڈاکٹر واسطے کلینک بند کر کے چلے جائیں گے۔ ڈاکٹر واسطے کو انجیکشن لگانے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے ماما، وہ تو نزلے زکام میں انجیکشن ٹھونک دیتے ہیں۔ آج تو ہر صورت انجیکشن لگا دیں گے۔ رات کو پاپا آفس سے واپس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ ڈاکٹر فرید کی طرف چلی جاؤں گی۔ وہ کسی طور ڈاکٹر واسطے کے پاس جانے کو تیار نہ ہوتی۔ شمائلہ اس حقیقت سے واقف تھی، لیکن لاڈلی بیٹی کا تیز ہوتا بخار انہیں تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر واسطے کا کلینک تو گھر کے بالکل قریب تھا، وہ اس کے ساتھ پیدل وہاں تک جا سکتی تھی، جبکہ ڈاکٹر فرید کے پاس توقیر ہی بیٹی کو لے جا سکتے تھے۔ اچھا، میں تمہارے پاپا کو فون کرتی ہوں کہ آفس سے جلد آ جائیں۔ انہوں نے آخر مسئلے کا یہی حل سوچا تھا، اور پاپا کو فون کرنے کی دیر تھی کہ پریشان ہو کر دادا پاپا سے بھی پہلے گھر پہنچے تھے۔ توقیر تو گھنٹہ لگا دیتا آنے میں، بخار اتنا تیز ہو رہا ہے، تم پہلے مجھے فون نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے پوتی کا ماتھا چھو کر دیکھا، پھر بہو کو مخاطب کیا۔ چلو اٹھو فٹافٹ، ڈاکٹر واسطے بھی بیٹھے ہوں گے۔ شمائلہ کا جواب سننے سے پہلے انہوں نے پوتی کو مخاطب کیا۔ ان کا انداز اتنا قطعیت بھرا تھا کہ اسے اٹھتے ہی بنی۔ دادا میں انجیکشن ہرگز نہیں لگواؤں گی، اس نے منہ بسورتے ہوئے انہیں آگاہ کیا۔ بی اے کی اسٹوڈنٹ ہو، بچوں کی طرح انجیکشن سے ڈرتی ہو؟ اگر ڈاکٹر نے ضروری سمجھا انجیکشن بھی لگے گا، کڑوی کسیلی دوا بھی پینی پڑے گی۔ چلو اٹھو، شاباش۔ انہوں نے خود ہی جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کے سلیپر باہر نکالے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھنے میں مدد دی تھی۔ آپ اتنے سے دوا دلوا کر لائیں ابا جی، میں اس کے لیے کھچڑی بنا لیتی ہوں۔ شمائلہ سسر کے آنے سے مطمئن ہو گئی تھی، پتہ تھا اب اپنی لاڈلی کو وہ خود ہی سنبھال لیں گے۔ انہوں نے کچن کی راہ لی۔ خلیل احمد پوتی کا ہاتھ تھام کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ کتنے مریض ہیں اندر؟ ڈاکٹر کے کلینک پر پہنچ کر انہوں نے ڈسپینسر سے دریافت کیا۔ اندر میڈیکل ریپ بیٹھے ہیں بزرگوار، وہ آ جائیں تو میں آپ کو اندر بھیج دوں گا۔ خلیل احمد نے ایک نگاہ ڈاکٹر کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی، دوسری نگاہ ڈسپینسر پر، تیسری نگاہ اپنی لاڈلی پوتی کے بخار سے تمتماتے چہرے پر۔ میڈیکل ریپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، ہم نے تو بس اپنی پوتی کا چیک اپ کروانا ہے۔ یوں گئے اور یوں آئے، چلو بیٹی۔ ڈسپینسر ارے ارے کر کے روکتا ہی رہ گیا، اور دادا اس کا ہاتھ پکڑ کر بے دھڑک ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئے تھے۔ پرانی تعلق داری تھی۔ ادھیڑ عمر ڈاکٹر واسطے گرم جوشی سے دادا سے ملے تھے، پھر اسے اپنے قریب پڑے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا میڈیکل ریپ، جس کو پہلے ہی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑا تھا،
ان دادا پوتی کی آمد پر پریشان تو ہوا، صبر اس کے پروفیشن کا بنیادی تقاضا تھا۔ خاموشی سے ڈاکٹر کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ گاہے بگاہے ڈاکٹر کے پاس بیٹھی اس بے تحاشا خوبصورت لڑکی پر بھی نگاہیں ڈال لیتا، جس کے دادا ڈاکٹر سے اپنی پوتی کی شکایتوں میں مصروف تھے۔ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی ہے، کھٹی چیزوں سے اس کا گلا فوراً پکڑا جاتا ہے۔ لاکھ بار سمجھایا ہے کہ الٹی سیدھی چیزیں مت کھایا کرے۔ میں تو اس کے حساس گلے کے پیش نظر گھر میں اچار کا جار تک نہیں آنے دیتا۔ اللہ جانے کالج میں کیا لابلا کھا کر آتی ہے۔ صبح میں اور توکیل دفتر گئے تو بخار کا تو نام نشان نہ تھا، بس گلا تھوڑا تھوڑا دکھ رہا تھا۔ اب بہو کا فون آیا کہ تیز بخار چڑھ گیا، میں تو بھاگا۔ دادا نان سٹاپ بول رہے تھے۔ میڈیکل ریپ کا جی چاہا کہ تھرمامیٹر مریضہ کے بجائے بزرگوار کے منہ میں گھسیڑ دیا جائے۔ آخر دادا کی تقریر ختم ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھنے کے لیے رائٹنگ پیڈ آگے کیا۔ بٹیا کا نام؟ انہوں نے مشفق لہجے میں دریافت کیا۔ نصیباً بی بی۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے دادا نے اس کا نام بتانے کا فریضہ ادا کیا۔ سامنے بیٹھے میڈیکل ریپ کی حیرت سے پھٹی آنکھیں نصیباً کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی تھیں۔ یہ حیرت اس کے لیے نئی نہ تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنا نام بتانے پر ہر نئے شخص کی آنکھوں میں امڑنے والی حیرت سے واسطہ پڑتا ہی تھا۔ اس وقت اسے غصہ ڈاکٹر واسطی پر آ رہا تھا۔ بچپن سے دادا اس کی انگلی پکڑ کر اسے ڈاکٹر واسطی کے کلینک پر لا رہے تھے اور انہیں اب تک اس کا نام یاد نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا نام ایسا تو نہ تھا کہ لوگوں کی یادداشت سے محو ہو جائے۔ نصیباً بی بی یہ نام اس کی پردادی کا تھا اور دادا نے اپنی پیاری ماں کا نام ہی جان سے پیاری پوتی کے لیے منتخب کیا تھا۔ پاپا دادا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب مما اور پاپا کی شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو پاپا کو مستقل چپ لگ گئی اور مما کو ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ صرف دادا تھے جنہیں اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ تھا۔ مما کو لے کر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے۔ وہ سب کا ایک ہی جواب ہوتا، مما میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں۔ اگر بچے کا زیادہ شوق ہے تو بچہ اڈاپٹ کر لیا جائے، ورنہ پاپا کی دوسری شادی کر دی جائے۔ ماما نے روتے دھوتے پاپا کو دوسری شادی کی اجازت بھی دے دی۔ پاپا نے چپکے اپنے کسی دوست کی ہمشیرہ کو دوسری زوجہ محترمہ بنانے کے لیے منتخب بھی کر لیا تھا۔ دادا کو پتہ چلا، ماما اور پاپا دونوں کو زبردست قسم کی جھاڑ پلائی۔ نصیباً کو یہ تمام واقعات ماما کی زبانی پتہ چلے تھے۔ تم ہوتی کون ہو اسے دوسری شادی کی اجازت دینے والی؟ بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، اس گدھے کا باپ بننے کی ضرورت نہیں۔ جب تک اس کا باپ زندہ ہے دوسری شادی کے لیے اسے تمہاری نہیں میری اجازت درکار ہوگی۔ دادا کی غضبناکی دیکھنے کے لائق تھے۔ پاپا چپکے سے ہو گئے۔ مما کو مورل سپورٹ ملی لیکن ان کا ڈپریشن کم نہ ہوا۔ دادا ان کا ڈپریشن دور کرنے کی غرض سے جس سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر گئے اسی نے انہیں ایک حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ بات تو عجیب سی ہے خلیل صاحب کہ میں اس دور میں آپ کو حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ میری اپنی بھانجی کا وہاں سے علاج ہوا، اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ورنہ ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا تھا، آپ وہاں جا کر دیکھیں، اللہ نے کرم کر دیا، پھر میرے پاس مریضہ کو لانے کی ضرورت نہیں، اس کا ڈپریشن اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ ہاں مٹھائی لے کر ضرور آئیے گا۔ اور 3.25 مہینے بعد دادا مٹھائی کا ٹوکرا لے کر سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے کرم کر دیا تھا، شمائلہ امید سے ہو گئی تھیں۔ شمائلہ اور توقیر کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، لیکن خلیل احمد کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ ان کی اپنی بیوی کے انتقال کو ایک مدت بیت چکی تھی، لیکن انہوں نے ایک تجربہ کار اور مشفق ساس کی طرح شمائلہ کا خیال رکھا تھا، اور جب شمائلہ نے صحت مند انتہائی خوبصورت بچی کو جنم دیا، خلیل احمد اسپتال کے فرش پر ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ مجھے پتہ تھا ہمارے گھر اللہ کی رحمت ہی آئے گی۔ پرسوں رات خواب میں والدہ مرحومہ کی زیارت ہوئی تھی، ان کی گود میں بچی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں جانتا تھا اللہ مجھے پوتی سے ہی نوازے گا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ مسرت اور خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اسپتال کی نرسیں دادا کی پوتی سے محبت دیکھ کر متاثر ہوئے جا رہی تھیں۔ آپ کے سسر بچی سے بہت لاڈ کر رہے ہیں، رات کو بھی آپ کے میاں تو نیچے میٹرس بچھا کر سو رہے تھے، آپ دوائیوں کی غنودگی میں تھیں۔ بیچارے بابا جی منی کے رونے پر اسے کارٹ میں سے اٹھا کر فیڈر پلا رہے تھے۔ نرس نے شمائلہ کا بی پی چیک کرتے ہوئے بتایا تھا۔ شمائلہ نقاہت سے مسکراتی، ہم تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تھے،
ابا جی نے ہی اللہ سے دعائیں کر کے پوتی منگوائی ہے۔ شمائلہ نے مسکراتے نرس کو بتایا۔ بہت پیار کرنے والے شخص ہیں بابا جی۔ نرس متاثر ہوئی تھی۔ پھر پیار کرنے والے دادا نے پوتی پر اپنا پہلا پیار بھرا حق جتایا تھا۔ تم دونوں کو اعتراض نہ ہو تو اپنی پوتی کا نام میں رکھ دوں؟ انہوں نے شمائلہ اور توقیر کو مخاطب کیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ابا جی؟ توقیر سے پہلے شمائلہ بول اٹھی۔ آپ کی پوتی ہے، نام بھی آپ ہی تجویز کیجیے۔ شمائلہ نے محبت بھرے لہجے میں سسر کو مخاطب کیا۔ توقیر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بس پھر اس کا نام اس کی پردادی کے نام پر رکھتا ہوں۔ اس کی پیدائش سے پہلے اماں مرحومہ خواب میں نظر آئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا پوتی ہوئی تو اماں کے نام پر ہی پوتی کا نام رکھوں گا۔ یہ آج سے نصیباً بی بی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے پوتی کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ شمائلہ اور توقیر کے لیے یہ نام اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گئے۔ خلیل احمد بیٹے بہو کے تاثرات دیکھ ہی نہ پائے۔ وہ پیار بھری نگاہوں سے اپنی پوتی کو تک رہے تھے۔ بہت دیر سے بچی بھوکی ہے، اسے فیڈ کرواؤ، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ منی تھوڑا سا کسمس آئی تو انہوں نے بہت احتیاط سے اسے بہو کو پکڑایا اور نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد توقیر اور شمائلہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اتنی پیاری بچی ہے اور اتنا آؤٹ ڈیٹڈ۔ نہیں بھائی، ہم یہ نام نہیں رکھیں گے، آؤٹ آف فیشن نام ہے۔ تم ابا جی کو کہہ دو کہ تمہیں نام پسند نہیں، وہ کوئی اچھا سا نام تجویز کریں۔ توقیر نے شمائلہ کو مخاطب کیا۔ واہ جی واہ، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ شمائلہ چمک کے بولی تھی۔ تم چہیتی بہو ہو اپنے سسر کی، تمہاری بات آسانی سے مان لیں گے۔ میں خود تو صاحب اولاد ہو کیا، ان کے لیے گدھا، نالائق، احمق ہی ہوں۔ توقیر خفا خفا سے انداز میں بولے۔ میں اسے کیسے کہوں گی ابا جی سے؟ اتنے پیار سے انہوں نے نام رکھا ہے، ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ شمائلہ کو بھی نام ذرا سا پسند نہ آیا تھا۔ سسر سے بات کرتے وہ ہچکچا رہی تھی۔ تو پھر کیا کریں، اپنی بیٹی کا نام یہی رکھ دیں، نصیباً بی بی۔ توقیر طنزیہ انداز میں مخاطب ہوئے۔ ایسے چبا چبا کر نام تو نہ لیں، آپ کی مرحومہ دادی کا نام ہے۔ شمائلہ نے شوہر کو ٹوکا۔ میری مرحومہ دادی کے زمانے میں یہ نام قطعاً آؤٹ آف فیشن نہ ہوگا، اس وقت ایسے ہی نام رکھے جاتے ہوں گے۔ اب ایک صدی بعد پیدا ہونے والی بچی کا نام ان کے نام پر رکھ دیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھنجلا رہے تھے۔ پھر کیا کروں؟ شمائلہ ہولے سے بولی۔ ابا جی سے بات کرو، میری تو کبھی نہیں مانیں گے، تم جانتی تو ہو۔ توقیر نے ساری ذمہ داری بیوی کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ شمائلہ نے اس دن کے بعد کتنی دفعہ ابا جی سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان کی ہمت ہی نہ پڑتی وہ سسر سے کوئی اور نام تجویز کرنے کا کہہ سکتی۔ میری پالی پالی نصیباً ہے یہ، میری چھوٹی سی گڑیا شہزادی۔ خلیل احمد پوتی کو گود میں اٹھائے اس کے وارث صدقے جاتے رہتے، توقیر شمائلہ کو اور شمائلہ توقیر کو دیکھتے رہ جاتے۔ شمائلہ احسان فراموش نہ تھی، باپ جیسے سسر کی محبت اور شفقت وہ کیسے بھلا پاتی؟ یہی خلیل احمد تھے جنہوں نے بیٹے کو دوسری شادی کا سوچنے پر ہی اس بری طرح لتاڑا تھا کہ پھر توقیر احمد کبھی خواب میں بھی دوسری شادی کرنے کا نہ سوچ سکتے تھے۔ یہی خلیل احمد تھے جنہوں نے انتہائی ڈپریشن کا شکار اپنی بہو کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، ہر لمحہ ان کی دلجوئی کی۔ اسے سمجھاتے رہے کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا سمجھانا بے اثر جا رہا ہے، بہو کو لے کر سائیکالوجسٹ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر یہی خلیل احمد تھے جو بیٹے کی طنزیہ گفتگو کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بہو کو حکیم کے پاس بھی لے کر گئے تھے۔ توقیر کو حکیم کے علاج پر قطعاً یقین نہ تھا۔ وہ شمائلہ کو حکیم صاحب کی دی گئی دوا کی پڑیا پیتی دیکھ کر مذاق اڑاتے۔ شوہر کی باتیں سن کر شمائلہ کا اپنا یقین متزلزل ہو جاتا۔ یہ خلیل احمد کا اللہ پر بے پناہ یقین تھا۔ آج وہ اور توقیر صاحب اولاد تھے۔ شمائلہ اتنی کٹھور ہرگز نہ تھی کہ وہ دادا سے اس کی پوتی کا نام تجویز کرنے کا حق واپس لے لیتی۔ پوری دلی آمادگی کے ساتھ نہ صحیح مگر پھر بھی انہوں نے خلیل احمد کا منتخب کردہ نام قبول کر لیا تھا۔ پھر یہی بات اپنے میاں کو بھی سمجھانی چاہیے تھی۔ ابا جی کو اپنی خوشی پوری کرنے دیں، ان کی پوتی ان کی نصیباً ہے، تو ہم اپنی بیٹی کو صبا کہہ کر پکار لیں گے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ شمائلہ نے کیا خوب درمیان کی راہ نکالی تھی۔
توقیر بیوی کے فہم و فراست کا قائل ہو گئے، پھر وہ واقعی ماں باپ کی صبا بن گئی، دادا کی لاڈلی نصیبن۔ خلیل احمد نے کبھی بیٹے بہو سے استفسار نہ کیا کہ وہ اسے صبا کہہ کر کیوں بلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ماں باپ کا بڑا حق ہوتا ہے، وہ اولاد کو جو مرضی کہہ کر پکاریں۔ ہاں، برتھ سرٹیفکیٹ میں تو بچی کا اصل نام ہی درج کروانا ضروری تھا نا۔ توقیر کے پاس کہاں ان کاموں کی فرصت تھی۔ خلیل احمد خود بہت چاؤ سے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوا کر لائے تھے۔ نصیبن بی بی توقیر احمد، پھر ایک برتھ سرٹیفکیٹ پر ہی کیا موقوف، نصیبن کے سارے کام اس کے دادا کے توسط انجام پائے۔ وہی اس کی انگلی پکڑ کر اس کا اسکول میں داخلہ کروانے گئے۔ اس کا بے فارم بھی خلیل احمد ہی بنوا کر لائے۔ وہ صرف ماما اور پاپا کی ہی صبا تھی، باقی ہر جگہ اس کا نام نصیبن ہی درج ہوا اور نصیبن ہی پکارا جاتا۔ شروع میں تو رشتہ داروں جاننے والوں کو بھی اس کا نام بہت عجیب دقیانوسی لگا، پھر سبھی عادی ہو گئے۔ نصیبن صرف خوبصورت نہ تھی بلکہ بے تحاشا حسین تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہت نصیبوں والی ثابت ہوئی۔ خلیل احمد اور توقیر احمد کا معمولی سا کاروبار اس کی پیدائش کے بعد چمک اٹھا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی، گھر میں وہ کسی شہزادی کی طرح پرورش پا رہی تھی۔ اسکول میں بھی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دوسری بچیوں میں نمایاں اور ممتاز نظر آتی، لیکن جیسے جیسے اس نے ہوش سنبھالا، لوگوں کے چہروں کے تاثرات اور رویوں کی سمجھ آنے لگی، تو پتہ چلا کہ صرف خوبصورتی ہی اس کی امتیازی خاصیت نہیں، اس کا نام بھی سب سے منفرد ہے، اتنا منفرد کہ یہ نام سن کر پہلے پہل لوگوں کے چہروں پر حیرت در آتی ہے، پھر ہنسی، طنز یا طرز کے تاثرات ابھر آتے۔ تمہارا نام تمہاری شخصیت سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا نصیبن، اتنی خوبصورت ماڈرن لگتی ہو تم، اور نام بالکل پرانا دقیانوسی سا۔ تمہارے پیرنٹس نے کیا سوچ کر یہ نام رکھا؟ کوئی بے تکلف سہیلی حیرت سے استفسار کرتی۔ یہ نام میرے دادا جان نے رکھا تھا، اپنی مدر کے نام پر، نصیبن پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے وضاحت کرتی۔ شمائلہ کی زبانی سے اپنا نام رکھے جانے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہی ہو چکی تھی۔ دل ہی دل میں دادا سے اس بات پر شاکی تو ہوتی، انہوں نے اس کے لیے ایسا اولڈ فیشن نام کیوں منتخب کیا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان سے برملا شکایت کر کے ان کا دل نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس میں دادا کی جان تھی تو وہ بھی اپنے دادا کو دیوانہ وار چاہتی تھی۔ اس نے دور نزدیک میں اتنا لونگ اور کیئرنگ دادا کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ نصیبن کی پیدائش کے بعد شمائلہ پھر کبھی ماں نہ بن سکی، لیکن نصیبن کو کبھی بہن بھائیوں کی کمی یا محرومی محسوس نہ ہوئی۔ دادا اپنی نصیبن کے لیے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی، ان کے ساتھ سیر کو جاتی، ان سے کہانیاں سنتی، فرمائشیں کرتی اور ضدیں منواتی۔ اکثر تو انہی کے کمرے میں سو جاتی۔ اتنے پیارے دادا نے اگر اپنی پسند سے اس کا نام رکھ ہی دیا تھا تو یہ ان کا حق تھا، مگر کاش دادا اس کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھنے کے بجائے کچھ اور رکھ دیتے، اور اگر پردادی کے نام پر اس کا نام رکھا ہی جانا تھا تو کاش پردادی کا نام ہی کچھ اچھا ہوتا۔ اس کی زندگی میں نام کے حوالے سے بہت سارے کاش اکٹھے ہو چکے تھے، مگر اس سب کے باوجود زندگی گزر ہی رہی تھی، اور شاید مزے میں ہی گزر رہی تھی۔ جب بھی کوئی نیا بندہ اس کا نام سنتا، نام سننے کے بعد اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات نصیبن کو نئے سرے سے احساس شرمندگی مبتلا کر دیتے تھے۔ ویسے وہ کوشش کرتی کہ ہر کسی کو اپنا نام صبا ہی بتائے، مگر جب دادا ساتھ ہوتے تو اس کی ایسی کوشش کو نادانستگی میں ہی صحیح بہت کامیابی سے ناکام بنا دیتے تھے۔ اس سب کے باوجود اس کا بیشتر وقت اپنے پیارے دادا کے ساتھ ہی گزرتا۔ اس دن بھی وہ اور دادا حسب معمول شام کے وقت چہل قدمی کی غرض سے گھر کے قریبی پارک میں گئے۔ دادا تھوڑی سی واک کے بعد تھک گئے تھے۔ چلو بھائی اب بیٹھ کر گپے لڑاتے ہیں۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ آپ کا فٹنس لیول کم ہوتا جا رہا ہے دادا، چلیں اٹھیں ایک چکر اور لگاتے ہیں۔ تمہارا دادا بڈھا بھی تو ہوتا جا رہا ہے، اب فٹنس لیول کیسے برقرار رکھے؟ دادا گہرا سانس کھینچتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ آپ اس عمر میں بھی پاپا سے زیادہ اسمارٹ ہیں، خبردار جو اپنے آپ کو بڈھا کہا۔ اس نے دادا کو مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ موسم اتنا پیارا ہو رہا ہے نا، بس ایک راؤنڈ لے کر پھر یہیں بیٹھیں گے، گپے لڑائیں گے، اور واپسی پر آپ مجھے ٹھیلے والے سے لے کر گول گپے کھلائیں گے۔ گول گپوں کا ذکر گول کرو، کتنی مشکل سے تمہارا گلا ٹھیک ہوا ہے، اب میں تمہاری کوئی الٹی سیدھی فرمائش پوری نہیں کروں گا۔ دادا نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا۔ چلیں یہ تو وقت بتائے گا۔ وہ چلتے چلتے مسکرائی تھی۔ دادا نے اس کی پیاری مسکراہٹ کو بہت پیار سے دیکھا تھا، لیکن پھر اچانک دادا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ تھوڑا سا لڑکھڑائے تھے، قریبی درخت کا سہارا لیا تھا،
کیا ہوا دادا؟ آر یو آل رائٹ؟ نصیبن نے بری طرح گھبرا کر ان کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ایک دم سے چکر آ گئے۔ دادا بمشکل بولے تھے۔ آئیں چلیں واپس بینچ پر بیٹھیں۔ وہ انہیں سہارا دینے کی کوشش کرتی بمشکل بینچ پر لائی تھی۔ دادا کا وجود بہت ڈھیلا ڈھیلا سا لگ رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ روحان سے ہو کر پوچھ رہی تھی۔ موبائل بھی گھر بھول آئی۔ پاپا کو فون کر کے بلوا لیتی۔ کیا کروں؟ آج تو پانی کی بوتل تک ساتھ نہیں لائی۔ دادا بتائیں نا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بے قراری سے ان کے ہاتھ سہلانے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہوں، ابھی چلیں گے گھر، ذرا سانس لے لوں۔ دادا نے پوتی کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنے میں ہی ایک ڈیسنٹ سی خاتون ان کے پاس آئیں۔ کیا بات ہے بیٹی؟ ابھی آپ لوگ واک کر رہے تھے، پھر آپ نے ایک دم سے پریشان ہو کر انہیں یہاں بٹھایا۔ خیریت تو ہے؟ کون ہے یہ؟ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ خاتون پرخلوص لہجے میں استفسار کر رہی تھیں۔ میرے دادا ہیں یہ، ذرا دیر پہلے ہم پارک میں آئے تھے، تھوڑی سی واک کی، پھر شاید انہیں چکر آ گئے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے آنٹی؟ میں اپنے گھر فون کر لوں؟ آج میں موبائل ہی گھر بھول آئی۔ نصیبن کو وہ آنٹی رحمت کا فرشتہ لگی تھی۔ ان سے مدد مانگنے میں اس نے کوئی آرٹ نہ سمجھا۔ میرے بیٹے کے پاس ہوگا فون، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں فون دیتی ہوں۔ خاتون نے اس کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر تسلی دی تھی۔ گردن موڑ کر ذرا فاصلے پر کھڑے اپنے بیٹے کو اشارے سے پاس بلایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا جانی، ابھی گھر چلیں گے۔ دادا نے نقاہت بھرے لہجے میں اسے تسلی دی تھی۔ میں فون کر کے پاپا کو بلوا رہی ہوں دادا، آپ پلیز ریلیکس رہیں۔ مسلسل دادا کے ہاتھ سہلا رہی تھی۔ اتنے میں خاتون کا بیٹا بھی قریب آ گیا تھا۔ وہی خوبرو دراز قد نوجوان تھا جس کا ہیئر کٹ اس کے فوجی ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ نصیبہ نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ خاتون نے بیٹے سے موبائل لے کر اسے تھمایا تھا۔ اس نے جلدی سے پاپا کا نمبر ملایا، لیکن شاید پاپا کا موبائل آف تھا۔ پاپا اکثر نماز پڑھنے مسجد جاتے، موبائل آف کر دیتے، پھر آن کرنا ہی بھول جاتے تھے۔ دوبارہ ٹرائی کرنے کے بجائے اس نے گھر کا نمبر ملا دیا۔ ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، کسی نے فون ریسیو نہیں کیا۔ شاید ماما کچن میں ہوں۔ شرمندگی بھی محسوس کر رہی تھی۔ پریشانی کا احساس دیگر تمام احساسات پر حاوی تھا۔ دادا کی طبیعت بالکل صحیح نہیں تھی، ورنہ وہ مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ ذرا سی بھی بہتری محسوس کر رہے ہوتے تو اٹھ کر چل پڑتے، لیکن اب بالکل ڈھیلے ڈھالے وجود کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے اپنے سیل فون کا نمبر ملایا تھا، لیکن جب ماما کے کانوں تک لاؤنج کے چنگھاڑتے ہوئے فون کی آواز نہ پہنچی تو اس کے بیڈ روم میں پڑے موبائل کی مدھر سی گھنٹی انہیں کہاں سنائی دیتی۔ یہ لے آنٹی، تھینک یو۔ اس نے موبائل خاتون کو واپس کیا، ساتھ ہی پلکیں جھپک کر بے تحاشا امڑنے والے آنسوؤں کو روکنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ درازقد فوجی نے ایک سرسری سی نگاہ اس کامنی سی لڑکی پر ڈالی۔ انتہائی پریشان، حواس باختہ تھی، اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ چلو ٹھیک ہوں میں، اب گھر چلتے ہیں۔ دادا اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیتے ہیں، یقیناً آپ لوگوں کا گھر قریب ہی ہوگا۔ خاتون نے گویا بیٹے کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ نصیبہ نے دادا کو دیکھا۔ گھر تو قریب ہی ہے بیٹا، لیکن جانے کیوں ٹانگیں بے دم سی ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو ڈراپ کر دیجیے۔ دادا نے ان کی آفر قبول کر لی۔ خاتون کے بیٹے نے بغیر کچھ کہے دادا کو سہارا دے دیا تھا۔ ہولے ہولے قدم اٹھاتے پارکنگ تک آئے تھے۔ آج خلاف توقع پارک میں ایک بھی شناسا صورت نظر نہیں آئی تھی۔ یہ اجنبی لوگ رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے تھے۔ وہ اور دادا گاڑی کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے۔ میں اور میرا بیٹا یہاں کسی سے ملنے آئے تھے۔ غلطی یہ ہوئی کہ آنے سے پہلے میزبانوں کو انفارم نہیں کیا۔ گھر بند ملا تو میزبان کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بازار گئے ہیں، بس 15 منٹ میں واپس پہنچتے ہیں۔ اب 15 منٹ گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کیسے گزارتے؟ آتے ہوئے پارک کے سامنے سے گاڑی گزری تھی، سوچا 15-20 منٹ کا وقت ہم ماں بیٹا پارک میں واک کر کے گزار لیں۔ وہ مشفق سی خاتون دھیمے لہجے میں نصیبن سے مخاطب تھی۔ نصیبن کا سارا دھیان دادا کی طرف تھا۔ غلطی میری ہے دادا، آپ تھکے تھکے لگ رہے تھے، پھر بھی میں مصر تھی کہ آپ مزید واک کریں۔ آپ مجھے پہلے ہی ٹوک دیتے۔ وہ اپنے دادا سے مخاطب تھے۔ بھلا چنگا ہوں میں، بس ذرا چکر آ گئے تھے، اب تم ٹینشن لینا بند کرو۔ اللہ نے ان بھلے مانس لوگوں کو مدد کے لیے بھیج دیا، ابھی گھر جائیں گے۔ دادا نے پوتی کو تسلی دی۔ اتنے میں ہی گاڑی میں موبائل کی مدھر ٹون گونجی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان خاتون کے بیٹے نے السلام علیکم کہہ کر فون ریسیو تو کر لیا تھا،
اگلے ہی پل پلیز ہولڈ کیجیے کہہ کر فون اپنے برابر بیٹھی ماں کو پکڑا دیا۔ پیچھے پکڑا دے ممی، ان کے گھر سے فون ہے۔ انہوں نے فون نصیبن کو پکڑایا۔ اس نے جلدی سے فون کان سے لگایا تھا۔ دوسری طرف شمائلہ تھیں۔ مما کہاں تھیں آپ؟ میں نے کتنے فون کیے، دادا کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی۔ اپنا موبائل میں گھر بھول گئی تھی، ایک آنٹی سے مانگ کر پہلے پاپا کو فون کیے، پھر آپ کو، کسی نے بھی فون ریسیو نہیں کیا۔ اب وہی آنٹی ہمیں گھر ڈراپ کر رہی ہیں۔ نصیبن نے ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ اور پاپا ڈاکٹر واسطے کے کلینک پر پہنچے، ہم بھی وہیں اتر جاتے ہیں۔ چند لمحوں تک ماں کی بات سننے کے بعد وہ بولی تھی اور پھر اللہ حافظ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پلیز رائٹ سائڈ پر ٹرن لیں، یہاں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، آپ ہمیں وہیں ڈراپ کر دیجیے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان لائٹ براؤن آنکھوں والے اسمارٹ سے شخص کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ نصیباً پھر دادا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پاپا ابھی گھر پہنچے ہیں دادا، مما اور پاپا ڈاکٹر واسطے کے پاس آ رہے ہیں، ہم بھی وہیں اتر کر پہلے آپ کا چیک اپ کروائیں گے، پھر گھر چلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسے دادا کے سوا کسی کا ہوش نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، دادا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ بس وہ مسجد کے سامنے ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، وہیں گاڑی روک دیجیے۔ نصیبہ نے پھر اسے مخاطب کیا۔ اگر آپ کہو بیٹا تو آپ کے مما پاپا کے پہنچنے تک ہم آپ کے پاس رکیں۔ گاڑی ڈاکٹر واسطے کے کلینک کے سامنے جا رکی تو خاتون نے شفقت بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ نہیں آنٹی، تھینک یو، ہمارا گھر یہاں سے بالکل قریب ہے، میرے ماما اور پاپا بس پہنچنے والے ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ دادا سے پیدل چلنا مشکل تھا، آپ کی بہت مہربانی کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں تک ڈراپ کیا، اب کوئی مسئلہ نہیں، تھینک یو سو مچ۔ اس نے ممنونیت سے اس فرشتہ صفت خاتون کا شکریہ ادا کیا تھا۔ تم بار بار شکریہ ادا کر کے شرمندہ کر رہی ہو بیٹا۔ مشکل وقت میں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ خاتون نے اسے ملائمت سے مخاطب کیا۔ وہ انہیں ممنونیت سے دیکھ کر رہ گئی۔ جب وہ اور دادا گاڑی سے اتر گئے تو ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان خاتون کے بیٹے نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ذرا سا سر باہر نکالا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ میرا موبائل واپس کرنا بھول گئیں۔ نصیباً پر تو گھڑوں پانی پڑ گیا۔ دادا کی پریشانی میں اس کی عقل معاف ہوئی تھی۔ مما سے بات کرنے کے بعد فون واپس کرنے کے بجائے اس نے اپنے ہاتھ میں ہی دبوچ رکھا تھا۔ سوری، پریشانی میں میری عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ بری طرح شرمندہ ہوتے اس نے موبائل اس کے مالک کو تھمایا تھا۔ پھر جلدی سے دادا کا ہاتھ تھام کر کلینک کی عمارت میں داخل ہو گئی۔ خفت سے برا حال ہو رہا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا بندہ؟ ایسی بھی کیا بدحواسی، اس کا موبائل لوٹانا ہی بھول گئی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو لتاڑا تھا۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر دادا کی طرف متوجہ ہوئی۔ طبیعت میں کچھ فرق محسوس ہوا دادا؟ ہاں اب کچھ بہتر ہوں، دادا نے سر ہلایا۔ اتنے میں ہی توقیر اور شمائلہ بھی پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر واسطی نے دادا کا چیک اپ کروانے کے بعد تینوں نے دادا کی طبیعت کے متعلق سوال کر کر کے ڈاکٹر کا سر کھا لیا تھا۔ ارے بھائی کہا تو ہے بی پی لو ہو گیا تھا، ساتھ ہی شوگر بھی لو ہو گئی، پریشانی کی ہرگز کوئی بات نہیں۔ دوا دے دی ہے لیکن دوا سے زیادہ ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، خود ہی بھلے چنگے ہو جائیں گے، ڈاکٹر واسطی نے اپنے مخصوص لہجے میں تسلی دی تھی۔ دادا کی طرف سے بے فکر ہو کر جب وہ گھر پہنچے تو نصیباً کو ماں سے خفا ہونے کا خیال آیا۔ میں بار بار فون ملا رہی تھی مما، کہاں تھیں آپ؟ پاپا تو چلو اکثر موبائل آف کر کے آن کرنا ہی بھول جاتے ہیں، آپ نے فون کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ پڑوس میں تمہاری روبینہ آنٹی کے گھر 2 گھڑی کو گئی تھی، اس نے باتوں میں لگا لیا۔ گھر واپس آ کر CLI پر اجنبی نمبر سے 2-4 کالیں دیکھی تو کال بیک کی۔ اسی وقت تمہارے پاپا بھی گھر پہنچے تھے، بس پھر ہم دونوں ڈاکٹر واسطے کے کلینک کی طرف بھاگے۔ میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی، شکر ہے ابا جی کی طبیعت سنبھل گئی، ورنہ میرے ذہن میں تو الٹے سیدھے خیال آنے لگے تھے۔ شمائلہ واقعی اس وقت کافی ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ سچ یہی تھا کہ باپ جیسے شفیق سسر کی طبیعت خرابی کو سن کر کچھ دیر پہلے ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میرے تو خود حواس کام نہیں کر رہے تھے ماما، وہ تو ایک فرشتہ صفت آنٹی آ گئیں، ورنہ شاید پریشانی کے مارے میرا اپنا بی پی لو ہو جاتا۔ نصیبہ نے ماں کو ان خاتون کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ انہیں خوش رکھے، کہاں ہوتے ہیں آج کے دور میں ایسے بندے، ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوتی ہے۔ شمائلہ نے خاتون کو دل سے دعا دی تھی۔ نصیباً کے ذہن کے پردے پر ایک لمحے کو خاتون کے بیٹے کا بھی عکس جھلمل آیا۔ بندہ کافی ڈیشنگ اور اسمارٹ تھا، لیکن پرائے بندے کو سوچنے کا کیا فائدہ،
اگلے ہی پل اس نے ذہن میں آنے والی سوچ جھٹک ڈالی تھی۔ بی اے کے پیپر دینے کے بعد نصیباً جی بھر کر اپنی نیندیں پوری کر رہی تھی۔ جب پیپرز کی تھکن اچھی طرح اتر گئی تو اسے محسوس ہوا کہ گھر میں اس کے حوالے سے الگ ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ گھر میں نئے نئے مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی اور اسے بطور خاص مہمان خواتین سے ملوایا جاتا۔ وہ بچی نہ تھی، نہ ہی نہ سمجھ، معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے مما، آپ لوگوں نے میرا رشتہ بھی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ماں کے سامنے ٹھنکی تھی۔ میری، تمہارے پاپا، تمہارے دادا کی یہی خواہش ہے کہ تمہیں جلد از جلد اپنے گھر بار کا کر دیں۔ شمائلہ نے اسے رسانیت سے مخاطب کیا۔ میری کون سا بھی عمر نکلی جا رہی ہے، خفا ہوتے ہوئے بولی۔ تمہاری نہ صحیح، ہماری تو عمر کی نقدی ختم ہونے والی ہے نا بیٹا، بس اسی لیے چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے خوشی بھی دیکھ لیں۔ دادا کی آمد بہت اچانک تھی۔ نصیباً اور شمائلہ دونوں ہی چونکے تھے۔ دادا، کم از کم آپ تو ایموشنل بلیک میل مت کریں، میں تو آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، آپ مما اور پاپا کو سمجھائیں گے کہ ابھی تو ہماری نصیباً بہت کم عمر ہے، اس کی شادی وادی کا سلسلہ بات پر اٹھا رکھو۔ اس نے دادا کو مخاطب کیا۔ تو کون سا کل تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے، کوئی مناسب رشتہ ملے گا، پھر بات پکی ہوگی، کوئی منگنی وغیرہ کریں گے، پھر جا کر رخصتی کا مرحلہ آئے گا بیٹا جانی۔ دادا نے اسے تسلی دی۔ شاید اس سے زیادہ خود کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کرنا کب آسان تھا۔ وہ تو دن رات خدا سے یہی دعا کرتے کہ ان کی نصیباً کو پیار کرنے والے قدردان لوگوں کو ساتھ نصیب ہو جائے۔ شمائلہ نے جس رشتہ کروانے والی وچولن کی مدد لی ہوئی تھی، خلیل احمد نے اس کے ساتھ ایک میٹنگ خود کی تھی اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ اونگے بونگے رشتوں کو ہرگز یہاں نہ لائے، اسے صرف سلجھے ہوئے معقول لوگوں کو ہی لانے کی اجازت ہوگی۔ اور چونکہ وچولن کو اس کی منہ مانگی فیس بخوشی ادا کر دی گئی تھی، سو وہ ان کے کہے کے مطابق پڑھے لکھے سلجھے ہوئے خاندانوں کو ان سے ملوانے لا رہی تھی۔ پھر بھی جانے کیوں جو ایک بار آتا پھر پلٹ کر نہ آتا، یہ بات شمائلہ اور خلیل احمد دونوں کے لیے پریشان کن تھی۔ آخر ایک دن سسر اور بہو نے مل کر وچولن کی کلاس لی تھی۔ نصرت خالہ، میں ہزاروں روپے آپ کو دے چکی، کیا وجہ ہے کہ آپ نصیباً کا رشتہ کروانے میں ناکام ثابت ہوئی جا رہی ہیں؟ ہاں بہن، صاف صاف بتاؤ، اگر اور پیسے چاہیے تو مجھے کہو، تمہیں یکمشت ادائیگی کر دوں گا۔ یہ سلسلہ اتنا دراز کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ حالانکہ تم نے جتنی فیملیز کو ہم سے ملوایا، ہمیں تو وہ سبھی معقول لگیں، کیوں کوئی پلٹ کر نہیں آتا؟ خلیل احمد نے نصرت بیگم کو مشکوک انداز میں گھورتے دریافت کیا۔ نہ بابا جی، آپ میری نیت پر شک کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ سے پیسہ بٹورنے کی خاطر آپ کی پوتی کا رشتہ نہیں ہونے دے رہی؟ نصرت بیگم جو عمر میں خلیل احمد سے 2-4 برس ہی چھوٹی ہوں گی، دھڑلے سے انہیں بابا جی کہہ کر مخاطب کیا، ساتھ ہی اپنی خفگی کا بھی اظہار کر دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے بہن، آپ کے نام اور کام کی دھوم سنی تھی جب ہی ہم لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ پہ پورا بھروسہ ہے ہمیں، لیکن وجہ بھی تو پتہ چلے کہ لوگوں کو میری حسین و جمیل پوتی کیوں پسند نہیں آ رہی۔ نصرت بیگم کی خفگی دیکھتے ہوئے خلیل احمد نے اپنی ٹون بدلتے ہوئے پوچھا۔ صاف بات کہوں بابا جی، پوتی آپ کی لاکھوں میں ایک ہے، جو دیکھتا ہے پہلی نظر میں فریفتہ ہو جاتا ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ مطلب؟ خلیل احمد نے ناسمجھی سے بھویں اچکائیں۔ لوگوں کو آپ کی پوتی تو پسند آ جاتی ہے، جب انہیں بچی کا نام پتہ چلتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کچھ تو ہنسنے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں اتنا پرانا نام، نصیباً بی بی، بس یہی وجہ ہے لوگوں کے پیچھے ہٹنے کی۔ نصرت بیگم نے نصیباً بی بی کو استہزائیہ انداز میں ادا کر کے خلیل احمد کو وجہ سے آگاہ کیا۔ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ شمائلہ اور خلیل احمد چپ کے چپ رہ گئے۔ یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی نصیباً کو ناپسند کرنے کی۔ ٹھیک ہے، نام ذرا پرانے زمانے کا ہے، لیکن کتنا خوبصورت نام ہے۔ ہم نے اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر اپنی پوتی کا نام رکھا تھا، اس میں کون سی قابل اعتراض بات ہو گئی؟ خلیل احمد نے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اچنبھے سے دریافت کیا۔ بات یہ ہے بابا جی کہ آپ کی پوتی کا نام کچھ پرانا نہیں، کچھ زیادہ ہی پرانا ہے، اب لوگوں کو پسند نہیں آتا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور جو خاتون پچھلے ہفتے اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھیں، انہیں تو نصیباً اتنی پسند آئی تھی، نام پر بھی کمپرومائز کرنے پر تیار ہو گئی تھی، لیکن جب ان کی بیٹی نے اپنے بھائی کو نصیباً کا نام بتایا
تو وہ رشتہ کرنے سے ہی انکاری ہو گیا. کہہ رہا تھا میں نے اپنے سوشل سرکل میں اپنا مذاق نہیں بنوانا. نصرت بیگم آج صاف صاف بات کرنے کے موڈ میں تھی. لا حول ولا قوت. خلیل احمد ناگواری سے بس یہی مخاطب کیا. اچھا نصرت خالہ اب آپ جائیں، ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے. شمائلہ نے انہیں دھیمے لہجے میں مخاطب کیا. ہاں چلتی ہوں بیٹی، تمہارے سسر نے ذکر چھیڑا تو میں نے بتا دیا، ورنہ بابا جی یہی سمجھتے رہتے کہ میں مزید پیسے بٹورنے کے چکر میں رشتہ نہیں ہونے دے رہی. نصرت بیگم اپنا برقع سنبھالتی چلی گئی تھی. شمائلہ نے کنکھیوں سے سسر کو دیکھا. ان کے چہرے پر تفکر اور رنج کے آثار نمایاں تھے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ابا جی؟ جو ہماری نصیباً کے نصیب میں ہے اسے مل کر رہے گا، اور پھر ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. شمائلہ نے سسر کو دلاسا دیا. وہ محض ہنکارہ بھر کر رہ گئے. اور 3 دن بعد خلیل احمد نے شمائلہ کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا. تم نصرت بیگم سے کہو کہ وہ آئندہ سے نصیباً کے بجائے صبا نام بتایا کریں. انہوں نے بہو کو دھیمے لہجے میں مخاطب کیا. شمائلہ کا جی کٹ کے رہ گیا. اس نے خلیل احمد کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا. ابا جی آپ بلا وجہ پریشان؟ میں پریشان نہیں ہو رہا، میں نے حقیقت پسندی سے مسئلے کا حل نکالا ہے. تم اور توقیر تو نصیباً کو اکثر صبا کہہ کر ہی بلاتے ہو، تو لوگوں کو بھی وہی نام پتہ چلنا چاہیے جو اس کے ماں باپ نے رکھا. بوڑھے دادا کو وقت کے تقاضوں کا اندازہ ہی نہ تھا. ماں کی یاد میں بہت محبت سے پوتی کا نام رکھا تھا. پتہ ہوتا کہ دادا کا رکھا نام دنیا والوں کو اتنا دقیانوں سے لگے گا تو شاید. بس کریں ابا جی، آپ کی محبت آپ کی پوتی کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے. آپ کا حق تھا کہ آپ پوتی کا نام اپنی پسند سے رکھتے. دنیا والے اور ان کی پسند ناپسند جائے بھاڑ میں. خلیل احمد کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر شمائلہ بھی جذباتی ہو گئی تھی. اچھا بس میں نے کہہ دیا نا، آئندہ رشتے والوں کے سامنے نصیباً کو صبا کہہ کر پکارنا ہے. میں بھی کوشش شروع کر دیتا ہوں. برسوں سے جو نام زبان پر چڑھا ہے جاتے جاتے ہی جائے گا. خلیل احمد نے 2 ٹوک انداز میں بہو کو باور کروا دیا تھا. ان کا قطعی انداز دیکھ کر شمائلہ تو چپ ہو گئی تھی، لیکن نصیباً کو پتہ چلا. اس نے شور مچا دیا. میں اپنا نام اپنی شناخت نہیں چھپا سکتی. جس نے مجھے پسند کرنا ہے اسی نام سمیت پسند کرے. اچھا اب تم اوور ریئیکٹ نہ کرو. ابا جی پہلے ہی بہت دل گرفتہ ہیں. ان کے سامنے بار بار یہ ذکر چھیڑنے کا مطلب انہیں مزید پریشان کرنا ہے. اس لیے زیادہ شور مت مچاؤ اور ہمیں دادا کی بات مان لینے دو. شمائلہ نے بیٹی کو رسانیت سے سمجھایا تھا، اور نصیباً کی سمجھ میں بات آ گئی تھی. وہ اپنے جان سے پیارے دادا کو کب پریشان یا شرمندہ دیکھ سکتی تھی، سو چپ ہو گئی. وچولن نصرت کو کہلوا دیا گیا کہ آئندہ رشتے والوں کا نصیباً کا نام صبا بتایا کرے، اور 4 دن بعد ہی ایک رشتہ آ گیا تھا. مگر یہ رشتہ نصرت بیگم نہیں لائی تھی، بلکہ رشتہ مانگنے والوں کے ساتھ ڈاکٹر واسطی تشریف لائے تھے. یہ شریف لوگ کتنے دنوں سے میرے کلینک کا چکر کاٹ رہے تھے. کہتے تھے چند ماہ پہلے ہم نے ایک دادا پوتی کو آپ کے کلینک پر ڈراپ کیا تھا، اور پوتی کہتی تھی کہ آپ ان کے فیملی ڈاکٹر ہیں. براہ کرم ہمیں ان کا ایڈریس دے دیجیے. میں نے ان بھلے مانس لوگوں کو بہترا کہا، بھائی میرے کلینک پر تو جانے کتنے دادا اپنی پوتیوں پوتوں کو لے کر آتے ہیں. جب تک آپ ان کا نام نہیں بتائیں گے میں پتہ کیسے بتا سکتا ہوں. لیکن یہ کہتے رہے ڈاکٹر صاحب ذہن پر زور ڈالیں، یادداشت کھنگالیں. اب میری یادداشت کا تو آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے. شکر ہے دوائیوں کے نام یاد رہتے ہیں، ورنہ تو پریکٹس بھی بند ہو چکی ہوتی. ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر واسطی شگفتگی بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے حاضرین کو سارا قصہ سنا رہے تھے. میزبانوں اور مہمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. بس آج یہ لوگ دوبارہ آئے تو میں نے کہا چلیں بچی کی عمر ہی بتا دیجیے. 4 سال، 6 سال، 8 سال. پھر خاتون ترنت بولی، حد کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں بچی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جانا ہے. 4-6 سال کی نہیں، وہ تو 20-22 برس کی بہت پیاری سی بچی ہے. بس پھر کیا تھا، اللہ نے کرم کیا. میرے ذہن میں فوراً خلیل بھائی آپ کا اور آپ کی پوتی کا خیال آ گیا. کیا بھلا سا نام ہے ہماری بٹیا کا؟ ڈاکٹر واسطی ذہن پر زور دیتے ہوئے بولے، صبا. صبا نام ہے میری پوتی کا. خلیل احمد نے بیٹے بہو کے کچھ بولنے سے پہلے جواب دیا تھا، ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے. بچپن سے اس کے دادا انگلی پکڑ کر اسے میرے کلینک پر لا رہے ہیں. بس انجیکشن سے بہت ڈرتی ہے. ڈاکٹر واسطی نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بتایا تھا.
خلیل احمد نے شکر کیا کہ ڈاکٹر واسطی کی یادداشت نے محض اتنا ہی کام کیا کہ انہیں نصیباً کا انجیکشن سے ڈرنا یاد ہے، اس کا نام انہیں یاد نہ آیا تھا۔ خلیل صاحب، میں اور میری مسز آپ کے پاس بہت آس لے کر آئے ہیں، ہمیں مایوس نہ لوٹائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے یہ کرنل ریٹائرڈ منیر تھے، جو بہت شائستگی عاجزی سے دادا کے سامنے ان کی پوتی کے لیے دستے سوال بلند کر رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھیں، وہی گریسفل سی مشفق خاتون جو دادا کی طبیعت خرابی والے دن نصیباً کو ٹکرائی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے ہماری اتفاقی ملاقات کو، سچ کہوں آپ کی پوتی کی شکل میرے ذہن سے مٹتی ہی نہیں، کتنی پیاری بھولی بھالی بچی ہے۔ پھر جس طرح وہ آپ کے لیے فکر مند ہو رہی تھی، مجھے اس کے انداز یاد آتے تھے، ایسی محبت کرنے والی کیئرنگ بچی، تمیز یافتہ، تہذیب یافتہ۔ سچ میں نے تو گھر جا کر کرنل صاحب سے اس کی خوب ہی تعریفیں کی۔ انہوں نے کہا، پھر تو آپ کو بچی کا نام پتہ پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ ایسی ہی لڑکی کی تو خواہش مند ہیں اپنے بیٹے کے لیے۔ میں نے خود کو خوب ہی کوسا کہ یہ خیال مجھے کیوں نہ آیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہی وہ واحد فرد تھے جو ہمیں آپ سے ملوا سکتے تھے۔ ان کے کلینک کے کتنے چکر کاٹ ڈالے، پھر خدا کا شکر ہے کہ ان کی یادداشت کام کر کے اور یہ ہمیں آپ کے پاس لے آئے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کر دی، اب آپ جلد از جلد ہمیں فیصلہ سنا دیجیے۔ بیگم منیر کی بے تابی ان کے انداز سے ہویدا تھی، ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ آج کی نشست میں ہی اقرار سن کر اٹھیں۔ ہمیں آپ لوگوں سے مل کر واقعی بہت خوشی ہوئی ہے، لیکن ہمیں سوچنے کی مہلت چاہیے۔ برخوردار میرا تو ایک بار کا دیکھا ہوا ہے، لیکن اس روز طبیعت خرابی کی وجہ سے مجھے اپنا ہی ہوش نہ تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اس کی شکل تک یاد نہیں۔ میں اور میرے بیٹا بہو اس سے مل لیں، پھر ہی آپ کو کسی قسم کا جواب دے سکتے ہیں۔ خلیل احمد نے سلیقہ سبھاؤ سے بات کی تھی۔ توقیر اور شمائلہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتی، یہ آپ کا حق ہے خلیل صاحب۔ ظاہر ہے بچی کی شادی کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے، آپ ہمارے بیٹے سے ملیں، اس کے متعلق پوری طرح چھان بین کروائیں، پورے دلی اطمینان کے ساتھ ہمیں جواب دیجیے گا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، کرنل منیر نے متانت بھرے لہجے میں انہیں مخاطب کیا۔ مجھے تو بہت جلدی ہے، میں اس ویکینڈ پر خاور کو بلوا لیتی ہوں، آپ اسے دیکھ لیجیے گا اور رات کا کھانا بھی ہمارے ہاں کھائیے گا۔ بیگم منیر تو واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں تھی۔ ڈرائنگ روم میں موجود باقی نفوس مسکراتی ہے، ان کی دعوت قبول کر لی گئی تھی۔ 4 دن بعد خلیل احمد، توقیر اور شمائلہ کرنل منیر کا بیٹا دیکھ کر آئے تھے، دراز قد، خوبرو کیپٹن خاور۔ نصیباً کے گھر والوں کو پہلی نگاہ میں ہی بھا گیا تھا، لیکن دادا نے ہاں کرنے سے پہلے اپنے دل کی پوری تسلی کی تھی۔ کرنل منیر کے آس پڑوس سے ان کی فیملی کے بارے میں پتہ کروایا، سب کی رائے یہی تھی کہ یہ رکھ رکھاؤ والے شریف النفس اور وعدے دار لوگ ہیں۔ ان کے بیٹے کے بارے میں بھی سب کی رائے اچھی تھی۔ خلیل احمد خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے، یہ خدا کا کرم ہی تو تھا، گھر بیٹھے بٹھائے ان کی پوتی کا رشتہ ایسے اچھے گھرانے میں طے ہونے جا رہا تھا۔ ایک پروقار اور سادہ سی تقریب میں بیگم منیر نے نصیباً کو اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، اور اسی تقریب میں انہوں نے شادی کی تاریخ بھی مانگ لی۔ خلیل احمد، توقیر اور شمائلہ تینوں ہی بہت مطمئن اور مسرور تھے۔ خوش تو نصیباً بھی تھی، لیکن مطمئن ہرگز نہ تھی۔ پارک میں ٹکرانے والا کیپٹن، جس کا خیال بعد میں بھی سے یوں ہی بے سبب آ جاتا تھا، کتنے خیال سے وہ دادا کو سہارا دے کر پارکنگ تک لایا تھا۔ جب وہ اسے اس کا موبائل لوٹا رہی تھی تو کیسے اس کی بھوری آنکھوں میں ایک لمحے کو شرارتی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، بعد میں بھی جس کا تصور کر کے نصیباً خفت زدہ ہوتی رہی تھی۔ لیکن مجموعی طور پر وہ کتنا ڈیسنٹ اور سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ جب نصیباً کو پتہ چلا اسی شخص کے گھر والے اس کے طلبگار بن کر ان کے گھر کی دہلیز تک آئے ہیں، اسے اپنی خوش نصیبی پر رشک آیا تھا، لیکن نصیباً کے گھر والوں کی ایک چھوٹی سی ہیرا پھیری نے اس کے دل میں کئی طرح کے خدشات کو جنم دے دیا تھا۔ کیپٹن خاور کے گھر والوں کو اس کا نام نصیباً کے بجائے صبا بتایا گیا تھا۔ جب نصیباً کی ساس بہت پیار سے پوچھتی، اور صبا بیٹے کیا حال ہے، تو اس کا دل برے برے اندیشوں میں مبتلا ہو جاتا۔ آخر یہ کوئی چھپنے والی بات تو نہیں، ایک نہ ایک دن انہیں پتہ تو لگ ہی جانا ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو، اب شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے؟ شمائلہ نے اپنے طور پر اسے تسلی دی۔ مما، نصیباً بے یقینی افسوس سے ماں کو دیکھ کر رہ گئی۔
آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بار شادی ہو جائے پھر انہیں پتہ لگنا بھی ہے تو لگ جائے؟ اس نے ماں سے خفقی سے پوچھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بیٹے، خواہ ٹینس ہو رہی ہو۔ وہ لوگ تمہیں پسند کر کے کتنی مشکلوں سے ہمارا گھر ڈھونڈتے ڈھانڈتے یہاں تک پہنچے، اتنے پیار اور چاہت سے تمہارا رشتہ مانگا، تمہارے نام سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شمائلہ نے اسے بھرپور انداز میں تسلی دی۔ اگر نام سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا تو نام چھپایا ہی کیوں؟ نصیبہ نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ شمائلہ اس بار خاموش رہی تھی۔ بس آپ انہیں بتا دیں، میرا نام صبا نہیں بلکہ نصیباً بی بی ہے۔ آپ نہیں بتائیں گی تو میمونہ آنٹی کو میں خود بتا دوں گی۔ خبردار، جو تم نے ایسا کچھ کیا، فضول میں رسک لینے کا فائدہ؟ شادی کے بعد تم پیار محبت اور حسن سلوک سے اپنے شوہر اور سسرال والوں کے دل میں جگہ بنا لو گی، پھر بھلے سے بتاتی رہنا نام۔ شمائلہ نے اسے قطعیت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ سابقہ تجربوں کے پیش نظر ان کی طبیعت وہمی ہو گئی تھی، ورنہ نصیباً کے سسرال والے بھلے مانس لوگ تھے، شاید انہیں اس کے پرانے زمانے والے نام سے کوئی فرق بھی نہ پڑتا۔ پھر بھی شمائلہ شادی سے پہلے کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھیں، اور یہی بات انہوں نے دو ٹوک انداز میں نصیباً کو بھی باور کروا دی تھی۔ نصیباً نے ماں کے قطعی انداز دیکھ کر مزید بحث سے تو گریز کیا تھا، لیکن وہ دل میں ماں سے متفق نہیں تھی۔ کچھ ضد سی بھی ہو گئی تھی کہ جو لوگ اتنی چاہت سے رشتہ مانگنے آئے ہیں انہیں آزما کر بھی دیکھیں۔ کبھی ذہن میں خیال آتا کہ نکاح نامے پر تو حقیقی نام ہی لکھا جائے گا، پھر کیپٹن خاور کا رد عمل کیا ہوگا؟ کہیں سے سہاگ رات کو ہی شوہر کے سامنے وضاحت صفائیاں نہ دینی پڑ جائیں۔ اس صورتحال سے بچنے کا یہی حل تھا کہ کیپٹن خاور کو وہ خود ہی بتا دے کہ اس کی ہونے والی بیوی کا نام نصیباً بی بی ہے۔ کیپٹن موصوف سے منگنی کے باوجود اس کا کوئی آمنا سامنا نہ ہوا تھا، حالانکہ وہ 2-4 بار اپنے والدین کے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن نصیباً کو دادا اور مما کی ہدایت پر مشرقی دوشیزہ ہونے کا ثبوت دینا پڑا تھا۔ خاور کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس کی ساس اور چھوٹی نند اس سے اس کے کمرے میں ہی مل گئی تھی، لیکن اب کیپٹن صاحب سے ملاقات تو ضروری ہو گئی تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ کیپٹن خاور نے بھی مشرقی مرد ہونے کا ثبوت دیتے اس سے ملنا تو درکنار، ٹیلی فونک رابطہ تک استوار نہ کیا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ خاور سے بات کیسے کرے، کہ اس کی مشکل خود ہی آسان ہو گئی۔ اس کی چھوٹی نند روز رات کو اس کے ٹیلی فون پر گپے لگاتی تھی۔ اس روز بات کے دوران اس نے اچانک کہا، صبا بھابھی، آپ مائنڈ نہ کریں تو بھیا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس نے رسیور اپنے بھائی کو تھما دیا تھا۔ صبا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ ایک بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلام کے بعد کیپٹن خاور نے پہلی بات یہی کی تھی۔ خواہش تو یہ نصیباً کے دل کی بھی تھی۔ خاور کی آواز سن کر کنفیوز ہو گئی تھی، دل نے دھڑک دھڑک کر الگ ادھم مچا دیا تھا۔ آپ کو میری فرمائش پر غصہ آ گیا؟ کیپٹن صاحب نے کچھ ڈرتے ہوئے دریافت کیا۔ آپ مما سے پوچھ لیجیے گا، اس نے دھیرے سے کہہ کر بنا اللہ حافظ کہے رسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ جس شخص کی گھمبیر آواز سن کر گال گلابی ہو گئے تھے، اس کا سامنا کب آسان تھا، لیکن ملنا بھی ضروری تھا۔ پتہ نہیں خاور نے خود شمائلہ سے بات کی یا اپنی والدہ کی سفارش استعمال کی، بہرکیف اسے خاور کے ساتھ قریبی ریسٹورنٹ میں لنچ پر جانے کی اجازت مل گئی۔ خاور نے اسے گھر سے پک کیا تھا۔ شکر ہے دادا اور پاپا گھر پر نہ تھے، ورنہ وہ مزید شرم اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتی۔ شرم تو خیر اسے اب بھی بہت آ رہی تھی۔ خاور اس کی جھجک محسوس کرتے ہوئے پہلے دوستانہ انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ تھوڑا ریلیکس ہوئی تو اس نے پرتکلف سے لنچ کا آرڈر دیا۔ لنچ کے دوران اس نے اسی دوستانہ انداز میں اپنے حال دل سے بھی آگاہ کیا تھا۔ پہلی ملاقات میں آپ جتنی حواس باختہ اور بوکھلائی ہوئی تھیں، آپ کی وہ شکل میرے ذہن سے محو ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر آخر میں نے ممی سے دلی کیفیت شیئر کی۔ ممی نے بابا کو بتایا اور انہوں نے ہی آپ کی تلاش کا مشورہ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا اور نصیباً کو خود پہ رشک آ رہا تھا۔ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ ظاہر کرتی تھی کہ وہ اس پر پہلی نگاہ میں فریفتہ ہو گئی تھی۔ نصیباً کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جس پارک میں ہم ملے تھے میں نے وہاں کے درجنوں چکر کاٹ ڈالے۔ یوں سمجھیں کہ جب بھی میں چھٹی پر گھر آتا پارک کا چکر بھی ضرور لگاتا۔ حالانکہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پارک ہمارے گھر سے کتنے زیادہ فاصلے پر ہے۔ اس روز تو اتفاقاً ہم پارک چلے گئے تھے، لیکن شاید یہ قدرت کی ٹائمنگ تھی۔
اسے ہمیں آپس میں ملوانا مقصود تھا، لیکن اس دن کے بعد میں جب بھی وہاں گیا مجھے آپ نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ نے اپنے دادا کی طبیعت خرابی کے پیش نظر پارک میں آنا چھوڑ دیا ہوگا۔ ہم نے صرف ٹائمنگ بدلی تھی۔ میں اور دادا صبح فجر کی نماز پڑھ کر واک پر نکلتے تھے۔ نصیبن نے دھیمے لہجے میں اس کی غلط فہمی دور کی۔ وہ ہنس پڑا۔ بس یہ بات میری عقل میں آ جاتی تو ان مخبوط الحواس ڈاکٹر صاحب کی مدد کیوں مانگنی پڑتی؟ انہوں نے ہمیں بہت خوار کیا، لیکن شکر ہے آخر کار انہوں نے دونوں فیملیز کو آپس میں ملوا ہی دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، آپ کو پتہ ہے آج میں نے آپ سے ملنے پر اصرار کیوں کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور کیا آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ملنے پر کیوں راضی ہوئی؟ نصیبہ نے جوابی سوال کر ڈالا۔ خاور نے حیرانی سے نفی میں گردن ہلاتی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ خاور بھی ذرا سنجیدہ ہوا۔ پہلے آپ بتائیے، نصیبہ نے ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے آپ کہیں، جو بھی کہنا ہے، میں منتظر ہوں۔ خاور رسانیت سے گویا ہوا۔ نصیبہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ کچھ بتانے کو دل نہ کر رہا تھا، لیکن بتائے بنا چارہ بھی نہیں تھا۔ جو شخص محبت کے دعوے کے ساتھ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، اس سے اور اس کی محبت کو آزمانا بھی تو ضروری تھا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ کیسے دادا نے اپنی مرحومہ ماں کے نام پر اس کا نام رکھا، اور کس طرح زندگی میں قدم قدم پر اسے نام کے حوالے سے لوگوں کے طنز مذاق ترحم بھرے فقرے سننے پڑے۔ وہ حیرت جو اس کا نام سن کر سامنے والے کی آنکھوں میں در آتی تھی، وہ اسے کیسے ہرٹ کرتی تھی، اور کیسے اس نام کی وجہ سے اسے 2-3 فیملیز نے صنعت قبولیت نہ بخشی۔ میں اپنے دادا سے جتنی محبت کرتی ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اگرچہ یہ نام پہلے مجھے بھی اچھا نہ لگتا تھا، جیسے جیسے شعور آیا مجھے دادا کے دیے گئے نام سے بھی پیار ہو گیا۔ میرے دادا سراپائی محبت ہیں۔ انہوں نے میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے چاہا، ہمیشہ میرے لاڈ اٹھائے۔ مجھے ان کے دیے گئے نام پر قطعاً کوئی شرمندگی نہیں، لیکن اگر آپ کے لیے باعث شرمندگی ہو تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، سوچ لیجیے۔ نصیبہ نے بات کے آخر میں نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیپٹن خاور کی آنکھوں میں چھپی حیرت اس کے لیے غیر متوقع نہ سہی تکلیف دہ ضرور تھی۔ آپ کو یہ سب سن کے شوق لگانا؟ اس نے طنزیہ سے انداز میں پوچھا۔ آپ کی توقع سے بڑھ کر شوق، اس نے تسلیم کیا۔ نصیبن کا دل کہیں اندر ہی اندر ڈوبتا چلا گیا، تو گویا اس بہت اپنے سے لگنے والے بندے کا اس سے تعلق ختم ہوا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انگلی میں سے انگوٹھی اتارنے ہی لگی تھی کہ کیپٹن خاور نے والیٹ میں سے اپنا شناختی کارڈ باہر نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اسے دیکھ لیجیے۔ اس نے سنجیدگی سے نصیبن کو مخاطب کیا۔ کیا ہے یہ؟ میرا مطلب ہے اسے کیوں دکھا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ ناسمجھی سے کیپٹن خاور کو تکنے لگی تھی۔ میرا ID کارڈ ہے، اور آپ کو دکھا اس لیے رہا ہوں، آپ اس پر درج میرے قوائف پڑھ لیں۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نصیبن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کا ID کارڈ اٹھا لیا۔ مسکراتی ہوئی تصویر والا شناختی کارڈ، لیکن جیسے ہی نام پہ نگاہ پڑی اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھے کیپٹن پر ڈالی، پھر دوبارہ کارڈ کو دیکھا، تیسری نگاہ دوبارہ سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی۔ اتنا حیران مت ہوں، میرا ہی کارڈ ہے، اور اس پر درج نام بھی میرا ہی ہے۔ میرا اصل نام خیر دین ہی ہے۔ اس نے کارڈ نصیبن کے ہاتھ سے لے کر واپس اپنے والیٹ میں رکھا۔ میرے دادا کا انتقال تو میری پیدائش سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ کبھی آپ سمجھیں کہ آپ کی طرح میرا نام بھی دادا کا رکھا ہوا ہے۔ وہ اب پھر مسکرا رہا تھا۔ نصیبن کچھ نہ بولی، بس اسے تکنے لگی تھی۔ آپ تو جانتی ہیں میرے بابا میری طرح آرمی میں تھے، یوں کہنا چاہیے کہ میں بابا کی طرح آرمی میں ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنی ہی بات کی تصحیح کی تھی۔ بابا سنیل سروسز گروپ میں تھے۔ نائب صوبہ دار خیر دین بھی اسی گروپ کا حصہ تھے۔ ایک انتہائی مشکل کانفیڈینشیل مہم میں دونوں ساتھ تھے۔ بابا کی قسمت میں زندگی لکھی تھی، بچ گئے۔ صوبے دار خیر دین نے جام شہادت نوش کیا۔ کارنامہ منظر عام پر نہ آ سکتا تھا، صوبے دار صاحب کو کوئی تمغہ نہ مل سکا، لیکن بابا نے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا یہ طریقہ سوچا کہ اپنے نومولود بیٹے کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا۔ حالانکہ ممی نے بہت شور مچایا، لیکن سچ کہوں تو مجھے آپ کی طرح کبھی اپنے اتنے پرانے نام پر کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔
یہ نام میرے لیے باعث سے افتخار رہا کیونکہ اسے ایک شہید سے نسبت تھی۔ ہاں، ممی بیچاری کو اکلوتے بیٹے کے نام پر سمجھوتا کرنا پڑا۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ مجھے خیر دین کے بجائے خاور کہہ کر پکارنے لگی، حالانکہ خیر دین نام کے افراد کو تو شاید پیار سے خیرو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ پھر اپنی بات سے لطف لیتے ہوئے ہنسا تھا۔ مجھے آپ کا نام سن کر اسی لیے شوق پہنچا کہ آپ کے اور میرے مسئلے میں کتنی مماثلت ہے۔ میں نے بھی آج آپ کو اسی لیے انوائٹ کیا تھا کہ آپ کو اپنے اصل نام سے آگاہ کر دوں، ورنہ میں نے بھی اپنا نام بتانے پر بہت سی حسیناؤں کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھے۔ آپ کا اور کتنی حسیناؤں سے تعلق رہا ہے؟ نصیبہ نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ وہ اس کے انداز پر کہا لگا کر ہنسا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اسی لمحے خیر دین کا موبائل بجا تھا۔ جی ممی، سب خیریت ہے؟ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی، یہ لیجئے، اپنی بہو سے بات کریں۔ اس نے موبائل نصیبن کو تھما دیا تھا۔ حال احوال لے کر میمونہ آنٹی نے اللہ حافظ کہہ دیا تھا۔ نصیبن کا دھیان اب بھی اس کی بات میں ہی الجھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اس سے پہلے کتنی لڑکیوں سے چکر چلایا ہوگا۔ یہ فوجی تو ویسے بھی بہت دل پھینک ہوتے ہیں۔ جس بات کو مسئلہ بنا کر وہ یہاں تک آئی تھی، وہ نہ صرف حل ہو چکا تھا بلکہ اس وقت تو اس کے ذہن سے محو بھی ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن دوسرے ہی خطوط پر سوچنے میں مصروف تھا۔ آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو حلفیہ بیان بھی دینے کو تیار ہوں کہ آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہیں۔ جتنا شریفانہ میرا نام ہے، میں خود بھی اتنا ہی شریف اور معصوم ہوں۔ وہ نصیبن کے چہرے کے تاثرات سے کیسے اس کے دل کا حال پا گیا تھا۔ جب ہی شرارتی انداز میں صفائی تھی، وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شادی میں تھوڑے ہی دن رہ گئے۔ ممی نے مجھے کہا تھا کہ میں جیولر کو باقی جیولری کے ساتھ آپ کی رونمائی کے لیے کسی بریسلیٹ وغیرہ کے بھی آرڈر کر دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ کو اچھا سے موبائل تحفے میں دینا پڑے گا۔ آپ کو میرا موبائل اتنا پسند ہے کہ اسے واپس کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ واقعی شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس کی ممی کا فون سننے کے بعد وہ آج بھی اس کا موبائل دینا بھول گئی تھی۔ یہ لیجئے۔ بے تحاشا سٹ پٹاتے ہوئے اس نے اسے اس کا موبائل پکڑایا تھا۔ پلیز اتنا مت بوکھلایا کریں۔ آپ کے اسی بوکھلائے ہوئے روپ نے 4 ماہ سے میری راتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور جب کبھی قسمت سے آنکھ لگ جائے تو خواب میں بھی آپ ہی نظر آتی ہیں۔ مجھے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، تو یہ خواب ہے یا حقیقت؟ کیپٹن صاحب اب رومانس لڑانے کے موڈ میں تھے۔ نصیبہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اللہ نے تو آپ کو میرے مقدر میں لکھ رکھا تھا۔ آپ کو اپنے نصیب کا حصہ بنانے کے لیے مجھے جتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا جی چاہنے لگا ہے کہ میں آپ کو نصیب ہی کہہ کر بلاؤں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اور اگر میں آپ کو خوش نصیب کہہ کر پکاروں تو آپ کو بھی کوئی اعتراض تو نہیں؟ نصیبہ نے اپنا اعتماد بحال کرتے ہوئے ذرا مسکرا کر پوچھا۔ کیپٹن صاحب کا کہا فلک شگاف تھا۔ نصیبہ کی شرمیلی سی نکرئی ہنسی کی آواز اس میں دب کر رہ گئی تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام پر۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔